ٹیکسی سے اتر کر سجل نے اس گھر کی طرف دیکھا جو اس گھر سے کہیں زیادہ بہتر تھا جس میں وہ اب تک رہتی آئی تھی۔ اس کے پیدا ہونے کے 1.5 سال بعد ہی اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور اس کی ماں تب سے لے کر اپنے بھائی کے در پر پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اب کی بار کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ سجل اور اس کی ماں نسیم بیگم کو وہ گھر چھوڑ کر ہاشم شاہ کے گھر میں آنا پڑا۔ اس گھر میں نہ تو نسیم بیگم آنا چاہتی تھی نہ ہی سجل، لیکن قسمت نے ان کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ٹیکسی والا انہیں ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتی ہوئی دونوں ماں بیٹیاں گھر کی گیٹ کی طرف آئیں۔ نسیم بیگم نے حیرت سے اس محل نما گھر کو دیکھا۔ انہیں اتنا تو اندازہ تھا کہ ہاشم اب پرانے گھر میں نہیں رہتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ حیران پر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ ان کو تو لگا تھا کہ کبھی ان کا ہاشم سے رابطہ نہیں ہوگا، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ رب نے سسرال کے پرانے رشتہ دار کھنگال کر نسیم بیگم نے ہاشم سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال بتا کر اس کے گھر آنے کی اجازت طلب کی۔ ہاشم نے اجازت دے دی تھی۔ چوکیدار نے انہیں دیکھ کر دروازہ کھولا، گو کہ شاید اسے پہلے سے کہہ دیا گیا تھا ان کی آمد کا۔ گھبرائی ہوئی سجل اپنی ماں کے ساتھ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت شخص سیڑھیوں سے تیزی سے اترتا ہوا آ رہا تھا۔ اپنی آستین کے بٹن باندھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہے اور سامنے میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ ناشتے کو دیکھ کر بھی لگ رہا تھا کہ یہ ناشتہ ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ 3 لوگوں کے لیے سجایا گیا ہے۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ اس شخص نے نسیم بیگم کے سامنے آتے ہوئے ادب سے سلام کیا۔ نسیم بیگم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اب دونوں ناشتہ کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے آفس جانا ہے، اس شخص نے ڈائننگ ٹیبل سے چائے کا کپ بھرتے ہوئے کہا اور جلدی سے 2-3 گھونٹ چائے کے لیے اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ سجل دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا امی؟ سجل کو اس شخص کا رویہ بہت برا لگا تھا جس نے 2 منٹ میں ان کے ساتھ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ بیٹا یہ تمہارے چچا کا لڑکا ہاشم شاہ ہے، نسیم بیگم نے تعارف کروایا۔ امی وہ تو میں بھی پہچان گئی ہوں کہ ہاشم بھائی ہی ہیں کیونکہ ہم ان کے گھر رہنے کے لیے آئے ہیں، تو اتنا تو اندازہ مجھے تھا۔ دیکھیں مجھے بہت برا لگا وہ اتنی جلدی میں باہر نکل گئے۔ سجل کو واقعی برا لگا تھا۔ ارے اس نے کہا تو ہے کہ اس کو آفس جانا ہے، وہ جلدی میں تھا اور کیا کرتا۔ نسیم بیگم نے صفائی پیش کی۔ ہاشم کی طرف سے تو سجل نے ایک آہ بھری اور کرسی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں پر تازہ ناشتہ لگا ہوا تھا۔ اسے بھوک بھی زوروں سے لگ رہی تھی۔ وہ ناشتے کے ساتھ خوب انصاف کرنے لگی۔ بیٹھ جائیں امی، آپ بھی ناشتہ کریں۔ ان صاحب نے تو یہ تک بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارا کمرہ کون سا ہے۔ آخر ہم تھکے ہوئے آئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، نہ اس بندے نے ہمارے لیے گاڑی بھیجی نہ ڈرائیور بھیجا، نہ خود لینے کے لیے آیا اور ناشتے کا احسان جتا کر چلا گیا۔ سجل اب انڈے کو ڈبل روٹی کے بیچ میں رکھ کر سینڈوچ بنا کر کھاتی ہوئی کہتی جا رہی تھی۔ نسیم بیگم بھی ساتھ بیٹھ گئی، ناشتہ کرنے لگی۔ اتنے میں ملازم کچن سے برآمد ہوا۔ میرا نام گلزار ہے، میں یہاں پر ہاشم صاحب کا ملازم ہوں، گھر کے تمام کام میری ذمہ داری ہے، یہ سامنے والا کمرہ آپ کا ہے۔ ہاشم صاحب نے کہا تھا یہ کمرہ آپ کے لیے تیار کر دوں، ملازم گلزار نے بتایا تو نسیم بیگم نے بات پہ سر ہلایا۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، گلزار نے کہا تو سجل نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں میں ڈبل روٹی نہیں کھاتی، مجھے پراٹھا بنا دیں، سجل نے فوراً سے فرمائش کی تو نسیم بیگم نے سجل کو گھورا۔ گلزار پراٹھا بنانے چلا گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو حکم صادر کر رہی ہو؟ جو ناشتہ تیار ہے وہی کھاؤ، ہم یہاں مجبوری میں رہنے آئے ہیں، کسی پر بوجھ بننے نہیں آئے، نسیم بیگم نے سجل کو سمجھایا۔ ارے امی دیکھنے میں آپ کا بھتیجا بہت ہی امیر کبیر لگ رہا ہے، تو کیا ہو گیا کہ ہم بھی اس کی اب اس امیری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، مجھے بھی تو احساس ہو کہ میرے آگے بھی نوکر جا کر گھما رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک مڈل کلاس ماحول ہی دیکھا ہے، تھوڑا مجھے یہ ماحول انجوائے تو کرنے دیں، سجل مزے سے کہتی جا رہی تھی۔ اسی واقعے میں یہاں پر آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ گلزار پراٹھا بنا کر لے آئے۔ سجل کو پراٹھے کی طلب تو نہیں تھی، لیکن بس اس نے محسوس کرنا تھا کہ ملازموں پر حکم کیسے چلاتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد گلزار نے ان دونوں کو کمرہ دکھایا۔ واہ امی یہ کمرہ تو بہت اچھا ہے، سجل نے پرجوش ہو کر کہا۔ کمرہ تو اچھا ہے لیکن نسیم بیگم کچھ کہتے رک گئی۔ کیا لیکن کیا امی؟ سجل نے پوچھا۔ مجھے یہاں پر آ کر کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ممانی نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیا ہوتا جو اتنے سالوں سے وہ ہمیں اپنے گھر میں برداشت کر رہے تھے تو تمہاری شادی ہونے تک برداشت کرتے۔ اب کیا اچھا لگ رہا ہے کہ دیور کے بیٹے کے گھر میں آ گئی ہوں۔ ہاشم بھی کیا سوچے گا، نسیم بیگم نے کہا تو سجل نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا سوچے گا ہاشم؟ اتنا بڑا گھر ہے اس کا، اتنا سارا پیسہ ہے اس کے پاس، ہم دو لوگوں کے یہاں رہنے سے اس کی دولت میں کمی نہیں آ جاتی ہے، اس کے گھر میں جگہ چھوٹی نہیں پڑ جاتی۔ کون سا ایک کمرے میں ہم رہ رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں ہمارا سامان رہ رہا ہے، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس ہے ہمارا،
اور ماموں کے گھر سے تو یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ اب کیوں ان لوگوں کو یاد کر رہی ہیں جنہوں نے ذلیل کر کے ہمیں گھر سے نکالا ہے؟ سجل ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن نسیم بیگم کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ان دونوں کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم شاہ کا یہی روٹین تھا کہ وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکل جاتا اور شام کے بعد ہی واپس آتا، اور سارا دن گھر پر نہیں ہوتا، صرف اتوار کا دن اسے گھر پر گزارنے کے لیے ملتا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا، ورنہ سجل اور نسیم بیگم سے اس کی ملاقات صرف ناشتے کی میز پر ہی ہوتی تھی اور رات کے کھانے پر۔ صبح 10 بجے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا تو سجل اور نسیم بیگم ناشتہ کر چکی تھی۔ نسیم بیگم ٹی وی لگا کر مارننگ شو دیکھ رہی تھی اور سجل کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ ہاشم شاہ کو آتا دیکھ کر فوراً سے گلزار نے ناشتہ میز پر سجانا شروع کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر نسیم بیگم پر ڈالی، انہیں سلام کیا اور پھر کمرے سے نکلتی سجل کی طرف اس کی نظر گئی، جو اچھی خاصی تیار ہو کر کہیں جانے والی تھی۔ پہلے دن جب ہاشم شاہ نے اسے دیکھا تھا تو وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر آئی تھی، لیکن آج دوپٹہ ایک کاندھے پر چھلکا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور نفاست سے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن نظر آ رہا تھا۔ ہاشم کی نظروں نے اس کے وجود کا تعاقب کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت بھی طلب نہیں کی۔ ایک نظر ہاشم پر ڈال کر باہر کو جانے لگی کہ ہاشم نے اسے پیچھے سے آواز دی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہاشم کا سوال غیر متوقع تھا۔ وہ رک کر تھوڑی حیران ہوئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نوکری کی تلاش میں، اس نے روانی سے جواب دیا۔ اور کیا ضرورت پیش آئی آپ کو یہاں رہتے ہوئے نوکری کرنے کی، پوچھ سکتا ہوں؟ ہاشم نے سوال داغا۔ کیونکہ میں اور میری ماں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ جیسے 10 لوگ اور آ جائیں بھی تو میری جیب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاشم نے کہا۔ اس کا انداز جتانے والا نہیں تھا، لیکن سجل کو لگا کہ وہ اپنی امیری جتا رہا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر ہونٹوں کا گول دائرہ بنا کر باہر خارج کی۔ مجھے اپنے لیے کوئی مصروفیت چاہیے، اس نے دوبارہ بہانہ بنایا۔ ہاں، لیکن سنڈے کے دن کون سی نوکری ڈھونڈنے جا رہی ہیں آپ؟ ہاشم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً اس پر طنز کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے لگا آج منڈے ہے۔ سجل کو واقعی یاد نہیں تھا۔ انسان کو اتنا تو ہوش ہونا چاہیے کہ اسے وقت اور دن کا پتہ لگ سکے۔ ہاشم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے رکشہ منگوایا تھا، میں اسے منع کر دیتی ہوں۔ سجل باہر کی طرف جانے لگی اور رکشے والی کو منع کر کے پھر اندر آ گئی۔ میرے گھر میں کوئی رکشے میں آتا جاتا نہیں ہے، تم جوان جہاں لڑکی ہو، اکیلے رکشے میں جاؤ گی تو اڑوس پڑوس میں مجھ پر سوال اٹھے گا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں کہ میرے گھر سے کوئی لڑکی اکیلی رکشے میں جائے۔ اب اگر کہیں جانا ہو تو گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے، ڈرائیور کو بول دینا تمہیں پہنچا دے گا جہاں تمہیں جانا ہے۔ ہاشم آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ سجل لب بھینچ کر رہ گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کافی بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ چہل کرنے کی جائے۔ اسی نیت سے وہ اوپر ٹیرس پر آ گئی۔ اوپر والے پورشن میں صرف ہاشم رہتا تھا، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں صرف گلزار جاتا تھا کام سے۔ اس کے علاوہ گھر کا کوئی اور ملازم، کوئی بھی مہمان وہ گھر والے پورشن میں نہیں آتا تھا۔ اگر رہنے کے لیے کوئی مہمان آ جائے تو اسے نیچے والے پورشن میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ سجل تھوڑی دیر تو ٹیرس پر واک کرتی رہی، پھر اس کے بعد اندر آ گئی اور اوپر والے پورشن کا جائزہ لینے لگی۔ ویسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہاشم کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ بس تمام کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ سارے کمرے بہت نفاست سے سیٹ تھے۔ وہ ایک کمرے میں آئی اور کمرہ اسے زیادہ اچھا لگا تھا، اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کو محسوس ہوا کہ شاید یہ ہاشم کے استعمال کا کمرہ ہے، اور یہ خیال آتی اسے پریشانی ہوئی کہ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی کہ ہاشم واش روم سے باہر نکلا۔ وہ شاید شاور لے کر نکلا تھا۔ اس نے تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور اسے باہر جانا تک بھول گیا، اور وہ پریشانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پھر اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایسے کیسے منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ سکتی ہو؟ پرائیویسی کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ یعنی کہ حد ہی ہو گئی، ہاشم نے غصے سے کہا۔ لیکن سجل 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے، خوف سے اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا کمرہ ہے، میں تو بس ایسے ہی اوپر والا پورشن دیکھنے کے لیے آ گئی تھی، سجل نے بند آنکھوں سے ہی کہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کی آنکھوں پر تھے۔ آنکھیں کھولو اور کمرے سے باہر جاؤ تاکہ میں چینج کر سکوں، ہاشم نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے سیڑھیوں اتر کر وہ اندر آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور نسیم بیگم سو چکی تھی۔ وہ جلدی ہی سو جایا کرتی تھی کیونکہ وہ فجر کے وقت اٹھتی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، پھر آہستہ سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان لی۔ یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟
سجل دل ہی دل میں ہاشم کو کوسا۔ صبح ناشتے کی میز پر جب ہاشم آیا تو سجل اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جو کچھ رات میں ہوا تھا وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں اور میں آج یہ اصول آپ دونوں کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ مزید کوئی پرابلم نہ ہو۔ اوپر والا پورشن صرف میرا ہے اور وہاں گلزار کے سوا کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاشم نے سجل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سجل تو جیسے شرم سے ڈوب مر رہی تھی۔ لیکن بیٹا ہم تو اوپر نہیں آتے ہیں، جب سے آئے ہیں نیچے ہی رہ رہے ہیں۔ نسیم بیگم نے صفائی پیش کی۔ آنٹی آدھی رات کو کل آپ کی چہیتی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے ان کو کیا شوق چڑھ گیا تھا اتنی رات کو اوپر والا پورشن دیکھنے کا۔ ہاشم نے بتایا تو سجل غصے سے دانت کچلنے لگی۔ ہاشم اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کانٹے سے آملیٹ کو بری طرح سے کچل رہی تھی۔ ہاشم سمجھ گیا تھا کہ اس کا غصہ آملیٹ پر نکال رہی کہ واقعی سجل تم آدھی رات کو اوپر گئی تھی؟ نسیم بیگم نے تصدیق کرنی چاہی۔ آدھی رات نہیں تھی، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ رات کے 11:30 بجے آدھی رات نہیں ہوتی۔ سجل نے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ہی غصے سے کہا۔ وہ انڈا پورا کا پورا کچل چکی تھی، اب ڈبل روٹی پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی۔ پھر بھی تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا ہاشم بیٹا، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ نسیم بیگم نے کہا۔ آئندہ سے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں رکشے پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے گلزار نے بتایا کہ یہ رکشے میں گئی تھی۔ جب میں نے بولا ہے کہ گھر پر گاڑی اور ڈرائیور موجود ہیں تو اس کو گاڑی استعمال کرتے ہوئے کیا پریشانی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے خاندان کی عورتیں نوکری وغیرہ نہیں کرتی ہیں۔ یہ بات آنٹی آپ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں، تو اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ باہر گھومے پھرے، شاپنگ پر جائے، کچھ بھی کرے، لیکن جاب کرنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ہاشم کے کمرے میں آدھی رات کو جانے کی؟ ہاشم کے جانے کے بعد نسیم بیگم نے اس کی کلاس لینی چاہی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر اونتی لیٹ گئی جب نسیم بیگم اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آدھی رات نہیں تھی، بولا تو ہے رات کے 11:30 بج رہے تھے اور وہ نہا رہا تھا۔ اگر آدھی رات ہوتی تو وہ نہا نہیں رہا ہوتا۔ سجل کے منہ سے نکل گیا۔ کیا وہ نہا رہا تھا جب تم اس کے کمرے میں گئی تھی؟ نسیم بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ امی، وہ نہا چکا تھا، تولیہ لپیٹ کر باتھ روم سے نکلا تھا کہ میں باہر بھاگ گئی، اسی بات کا اسے غصہ تھا۔ سجل نے پھر بولا تو نسیم بیگم نے کانوں کو ہاتھ رکھ لیا۔ مطلب کہ وہ صرف تولیے میں تھا اور تم نے اسے دیکھا۔ نسیم بیگم کی تفتیش کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو بدولت ہی کمرے میں چلی گئی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بھی میری جان بخش دیں۔ آپ کے بھتیجے نے کم باتیں سنائی ہیں جو اب آپ بھی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ سجل نے اٹھ کر دونوں ہاتھ ماں کے آگے باندھے۔ نسیم بیگم خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سجل پھوٹ پھوٹ کر رو دی بے بسی سے۔ تمہیں اپنے ماموں کا گھر کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس کی سہیلی مریم کا فون تھا۔ کافی دنوں بعد دونوں کی بات ہو رہی تھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی تھی باتیں کرنے کے لیے۔ بس یار، ممانی تو بچپن سے ہی مجھے باتیں سناتی تھی، لیکن جو بھی تھا ماں بیٹی برداشت کر لیتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تو ممانی کی بیٹیوں کے لیے جو بھی رشتے آتے وہ مجھے پسند کر کے چلے جاتے تھے، اور وہ ماموں اور ممانی کو اسی بات کا غصہ تھا۔ ممانی سے میرا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ ان کی بیٹی عام سی شکل و صورت کی مالک تھی اور میں بہت خوبصورت ہوں، اس وجہ سے جو بھی ان کے لیے رشتہ آتا مجھے پسند کر کے چلا جاتا۔ پھر مامی نے اپنے اوباش بیٹے کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ ان کا ہی بیٹا آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گیا نقاب پہن کر۔ میں نے دور سے پہچان لیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگ کر ممانی پہلے سے جو پلاننگ کر کے میرے کمرے کے باہر کھڑی تھیں، انہوں نے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ماموں سے کہا کہ میں گھر پر لڑکوں کو بلاتی ہوں آدھی رات کو۔ میں اور امی تو سمجھ گئے تھے کہ یہ ممانی کی چال تھی، لیکن ہمیں گھر سے نکلوانے کے لیے۔ لیکن اب میری بات میری عزت پر آ گئی تھی، میرے لیے وہاں رہنا بہت مشکل تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ دنیا میں کوئی اور رشتہ دار ہے ان کا تو ان کے ہاں چلتے ہیں۔ امی نے کہا کہ ان کے دیور کا ایک ہی بیٹا ہے جو اس کا گھر ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی۔ لیکن ماضی میں بھی شاید چاچو کے ساتھ امی ابو کے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے، اس لیے امی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب بات عزت پہ آ گئی تو مجبور امی نے ہاشم بھائی سے رابطہ کیا اور ان سے التجا کی کہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ دیں۔ وہ مریم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ مریم پنڈی میں رہتی تھی اور ہاشم کا گھر کراچی میں تھا۔ سجل کے ماموں کا گھر بھی پنڈی میں تھا۔ وہ لوگ پنڈی چھوڑ کر کراچی آئے تھے۔ تو پھر تم دونوں کا مستقل ہاشم بھائی کے گھر پر رہنے کا ارادہ ہے؟ مریم نے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، کون کسی کو اتنی دیر تک رکھتا ہے، بس سوچ رہی ہوں کوئی اچھی جاب لگ جائے تو میں کرائے پر ایک کمرے کا فلیٹ لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں گی امی کے ساتھ۔ لیکن امی کا یہ ہٹلر بھتیجا مجھے اپنے گھر سے باہر نکلنے دے رہا ہے، نہ جاب کرنے دے رہا ہے۔ اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں اس نے مجھ پر، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، رکشے میں نہ جاؤ، اوپر والے پورشن میں نہ آؤ، جاب نہ کرو، میرے خاندان کی لڑکیاں جاب نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ حق تو ایسے جتا رہا ہے جیسے میرا کزن نہیں شوہر ہو۔ مجھے تو زہر لگتا ہے، پر کیا کروں، مجبوری ہے۔ کوئی ٹھکانہ ہوتا تو اس بندی کی ایک نہ سنتی، کھری کھری سنا دیتی، لیکن کیونکہ مجبوری ہے تو بس سن رہی ہوں جو وہ بول رہا ہے۔ سجل بولتی جا رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا
کے اوپر ٹیرس میں ریگنگ سے ٹیک لگائے کھڑا ہاشم کی تمام تر گفتگو ہوش گزار کر چکا تھا۔ آج ہاشم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے سوچا کہ وہ آج آفس نہیں جائے گا۔ یہاں مینیجر کو کال کر کے اس نے تمام ہدایت دی اور خود آرام کرنے لگا۔ سجل بھی تھوڑا دیر سے اٹھی تھی اور اس نے دیکھا کہ ناشتے کی ٹیبل پر ہاشم موجود نہیں ہے۔ اسے لگا کہ ہاشم آفس جا چکا ہے۔ ہاشم سے چھپ کر اس نے اپنے لیے ایک جاب تلاش کی تھی۔ وہ ماس کمیونیکیشن کر رہی تھی۔ اسے ایک نجی نیوز چینل میں چھوٹی سی جاب مل گئی تھی۔ ماحول کی مناسبت سے اسے ماڈرن ڈریسنگ کرنی ہوتی تھی۔ اس نے اپنی چین بیچ کر کچھ اچھے کپڑے لیے تھے اور اس طرح کے ماڈرن کپڑے نہیں پہنتی تھی، لیکن ماحول کی مناسبت سے اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے چست شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر سے گلے میں اسکارف لٹکایا ہوا تھا، مفلر کے انداز میں۔ جینس کی پینٹ پہنی تھی جو تھوڑی ڈھیلی ڈالی تھی، لیکن شرٹ گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تھی اور کافی فٹ تھی۔ اچھے خاصے ماڈرن لک میں وہ کمرے سے باہر تیار ہو کر نکلی۔ سامنے سے ہاشم کو آتا دیکھ کر چونک گئی، جو تقریباً باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ ہاشم کا ارادہ آج گھر پر رہنے کا تھا، لیکن ارجنٹ میٹنگ آ گئی تو طبیعت خرابی میں بھی اسے جانا پڑ رہا تھا۔ جب اس نے سجل کو اس طرح دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر سجل کا بازو دبوچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو اس قسم کے لباس میں تم؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، اس گھر کے اصول بھی بتائے تھے۔ یہاں رہنا ہے تو میرے مطابق رہنا ہوگا۔ میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم شتر بے مہار بن کر پھرتی رہو پورے گھر میں۔ اب اگر تم اس طرح سے باہر نکلے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہاشم نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کے بازو پر ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ ڈر کر سہم کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والی؟ جب سے یہاں آئی ہوں تب سے میرا جینا اجیرن کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ایسے کپڑے نہ پہنو۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ مجھ سے اس طرح سختی سے پیش آئیں؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ ہاشم کی پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے حق کس نے دیا ہے؟ یہ بات اپنی ماں سے جا کر پوچھو۔ ہاشم نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور اپنا پرس بیڈ پر پٹخا، اسکارف پھینک کر اتارا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ نسیم بیگم کچن میں گلزار کے ساتھ کوئی سالن بنوا رہی تھیں۔ وہ جب سے آئی تھی بور ہو رہی تھی تو وہ کچن میں گھس گئی تھی وقت گزاری کے لیے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر نسیم بیگم نے سوال کیا، تم تو کام پر جا رہی تھی نا، نہیں گئی؟ نسیم بیگم نے پوچھا۔ نہیں چھوڑا آپ کے چہیتے بھتیجے نے، اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں اس نے مجھ پر، تنگ آ گئی ہوں میں، اب نہیں رہنا مجھے اس گھر میں، اب چلیں اس گھر سے، ہمیں کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نیوز چینل والوں سے بات کرتی ہوں کہ مجھے ایڈوانس سیلری دے دیں، ہم ایک کمرے کا فلیٹ لے کر بغیر سامان کے ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ میں سامان بھی جمع کر لوں گی۔ اس نے غصے سے اپنی ماں سے کہا۔ دھیرج رکھو، اتنا بھی آپ ایسے کیوں باہر ہو رہی ہو؟ نسیم بیگم نے سمجھایا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ امی میں اتنی پابندیوں میں زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، مجھے اس شخص کے گھر میں نہیں رہنا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایسے مرد مجھے بالکل پسند نہیں ہیں جو عورت کو قید کر کے چار دیواری میں رکھ دیتے ہیں۔ میں آزاد پنچھی ہوں، آزاد رہنا چاہتی ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ اور کہتا ہے میرا تم پر حق ہے، جاؤ اپنی ماں سے پوچھو، بتائیں مجھے کیا حق ہے اس کا مجھ پر۔ سجل تھک ہار کر لاؤنج میں بڑے آرام دہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ہاشم کو اپنا حق یاد ہے؟ نسیم بیگم نے آہستہ آواز میں سوچنے کے انداز میں کہا تھا، لیکن سجل نے سن لیا۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ کیا حق ہے ہاشم بھائی کا مجھ پر؟ سجل نے پوچھا۔ ارے اسے بھائی تو نہ کہو، نہیں ہے تمہارا بھائی، صرف ہاشم کہا کرو۔ نہیں، نسیم بیگم نے ٹوکا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسے انسان کو اپنا بھائی بنانے کا، وہ تو ایسے ہی بول دیتی ہوں۔ بتائیں مجھے کون سا حق ہے اس کا مجھ پر؟ کس حق کی بات کر رہا تھا وہ؟ سجل کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ وقت آنے پر بتا دوں گی، پہلے مجھے ہاشم سے بات کر لینے دو اس بارے میں، نسیم بیگم نے کہا اور وہاں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے دونوں چچی بھتیجے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دونوں کا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ ہاشم کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ہاشم کے آنے سے پہلے سجل اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے جا چکی تھی۔ اس نے نیوز چینل والے سے بات کر لی تھی، انہوں نے 1 مہینے کی سیلری اس کو ایڈوانس میں دے دی تھی اور ایک چھوٹے سے فلیٹ کا بھی بتایا تھا جو کہ خالی تھا۔ سجل اپنی ماں کو لے کر اس فلیٹ میں آ گئی۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے، نسیم بیگم نے کہا۔ اتنے بڑے گھر سے اچانک چھوٹے سے فلیٹ میں آنا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ کشادہ گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی، جو انہیں جان دینے کی دھمکی دے کر یہاں لے کر آئی تھی۔ امی آپ کو ناعادت ہوگی بڑے گھر کی، چند دنوں میں ہی یاد نہیں، ماموں کا گھر بھی چھوٹا ہی تھا اور وہاں یہ چھوٹی سی جگہ ہمیں رہنے کو دی گئی تھی۔ جب ہم اتنے سال وہاں گزار سکتے ہیں تو یہاں بھی گزار سکتے ہیں۔ میں تھوڑا پیسہ جمع کر لوں تو آپ کو اچھے فلیٹ میں شفٹ کر دوں گی جہاں پر 2 کمرے ہوں گے اور ہمیں پرائیویسی بھی ملے گی، لیکن فی الحال یہی وہ اسی کو قبول کریں اور بھول جائیں ہاشم اور اس کے محل نما گھر کو۔ اور خبردار، جو آپ نے اس سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو، اور اگر اس کا فون آئے تو نہ اٹھانا، بلکہ مجھے
دے میں نمبر بلاک پہ لگا دیتی ہوں اس کا، سجل نے اپنی ماں کا فون اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسا نہ کرو، وہ برا مان جائے گا، اتنے دن اس نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہے، ہمیں اس طرح سے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے وہ تھوڑا مزاج کا سخت ہے لیکن اتنا بھی برا نہیں ہے، نسیم بیگم نے کہا۔ آپ کہہ رہی ہیں امی، یا آپ کہہ رہی ہیں امی، بچپن سے میں آپ کے منہ سے چاچا اور اس کے بیٹے کی برائیاں سنتی آ رہی ہوں۔ چاچا تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کا بیٹا رہ گیا، اس کے گھر میں جانے سے پہلے تو ہر برائی آپ کو اس میں نظر آ رہی تھی، آپ نے ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ میں تو ڈر ہی گئی تھی، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کتنا برا ہے۔ سجل نے طنزیہ کہا تھا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، وہ ماربل کے فرش پر بیٹھ گئی۔ نسیم بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیٹھ جائیں امی، فی الحال میں کرتی ہوں کوئی نہ کوئی بندوبست، اپنی سیلف رسپیکٹ سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں ہے۔ ماموں کا گھر بھی اسی رسپیکٹ کی وجہ سے میں نے چھوڑا تھا، وہاں بھی ہماری کوئی عزت نہیں تھی، اور ہاشم کے گھر میں بھی میری کوئی عزت نہیں۔ بھول جائیں ہاشم کو اور اس کے گھر کو، اور آگے بڑھے، آگے کا سوچیں۔ سجل نے پریشانی سے کہا، اور اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی خالی فلیٹ دیکھ کر، لیکن وہ دوبارہ ہاشم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ بہت ہی خوبصورت انسان تھا، اگر اسے ایک بار کوئی دیکھتا تو مڑ کر دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور رکھتا تھا۔ لیکن یہ سجل تھی جسے صرف اور صرف اپنی عزت عزیز تھی، کوئی اس کی انسلٹ کرتا تو وہ کبھی بھی اس کے لیے نرمی نہیں دکھا سکتی تھی، وہ اپنے مزاج کی آپ تھی۔ چاچو سجل کہاں چلے گئے؟ کہیں گھومنے گئے ہیں کیا؟ رات کھانے کی ٹیبل پر جب ہاشم کو دونوں نظر نہیں آئے تو اس نے گلزار سے استفسار کیا۔ صاحب جی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ واپس نہیں آئیں گی۔ سجل بھی بہت غصے میں لگ رہی تھی اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، اور ان کی دھمکی میں آ کر نسیم بیگم ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی تو معاملہ سمجھ میں آیا کہ وہ ناراض ہو کر جا رہی ہیں، شاید آپ نے انہیں کچھ کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ گلزار نے بتایا تو ہاشم پریشان سا ہو گیا، اس نے فون اٹھایا اور نسیم بیگم کو کال ملائی۔ دوسری طرف نسیم بیگم کا فون بجا جو کہ سجل کے ہاتھ میں تھا، اور ہاشم کو بلاک کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اس کی کال آ گئی۔ سجل نے کال کاٹ دی، وہ بلاک کرنے لگی تھی کہ نسیم بیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ کچھ تو لحاظ کرو، اس طرح سے گھر چھوڑ کر آنا اور پھر اس کو بلاک کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اتنے دن اس نے ہمیں اپنے پاس رکھا ہے، اچھا کھلایا پلایا، کوئی احسان نہیں جتایا، اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کے سارے احسانات اس کے منہ پر مار دوں؟ اس کو بلاک کر کے حد ہی ہو گئی، نسیم بیگم نے کہا۔ انہوں نے دیکھا دوبارہ ہاشم کی کال آ رہی ہے تو انہوں نے فوراً سے ریسیو کر لی۔ آنٹی آپ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے، مجھے بتایا بھی نہیں، آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاشم نے سلام کیے بغیر ہی سیدھا سوال کر دیا۔ وہ شاید پریشان تھا، پریشانی میں سلام کرنا بھی اس کو یاد نہیں رہا۔ السلام علیکم بیٹا، نسیم بیگم نے سلام کیا تو اس کو شرمندگی ہوئی۔ وعلیکم السلام، ہاشم نے سلام کا جواب دیا۔ دراصل بیٹا سجل کو پرائیویسی چاہیے تھی، اس لیے وہ یہاں آ گئی، وہ تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، شاید وہ تمہارے پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی، نسیم بیگم نے صاف صاف بتا دیا۔ ان کو سجل سے ڈر لگ رہا تھا جو فون سنتے ہوئے اپنی ماں کو تو ایسے گھور رہی تھی۔ آنٹی میں نے اس پر پابندیاں کیوں لگائیں یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس کو نہیں بتایا کہ میرا اور اس کا کیا رشتہ ہے، ہاشم نے کہا تو نسیم بیگم نے خوفزدہ ہو کر سجل کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی نسیم بیگم نے کال ریسیو کی تو سجل اسپیکر آن کر چکی تھی۔ میں نے سوچا وقت آنے پر بتا دوں گی، اور مجھے لگا کہ تم یہ بات بھول چکے ہو، اس لیے میں سجل کو یہ بات بتا کر مینٹلی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے لگا تھا کہ تمہاری طرف سے یہ بات ختم ہے، اس لیے تم نے اتنے سال پلٹ کر پوچھا بھی نہیں اور رابطہ بھی نہیں کیا، نسیم بیگم نے ہاشم سے کہا۔ سجل تو ان دونوں کی باتوں سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اسے یہ بات بتا دیں، میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں، مجھے سب کچھ یاد ہے، آپ مجھے اپنا پتہ بتا دیں، میں بارات لے کر آ جاؤں گا کل، ہاشم نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ بارات کا سن کر تو سجل کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ کیا؟ کیسی بارات؟ کون سی بارات؟ کس کی بارات؟ کیا بکواس کر رہا ہے یہ شخص؟ سجل ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور اپنی ماں سے سوال کیا۔ نسیم بیگم کو سجل کے غصے سے خوف آ رہا تھا۔ بتاتی ہوں، آرام سے سنو، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نسیم بیگم نے کہا۔ امی مجھے جلدی بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سجل کو بڑی پریشانی ہو چلی تھی، بغیر سامان کے فلیٹ میں ان دونوں کی آواز اچھی خاصی گونج رہی تھی۔ اصل میں تم جب 1 سال کی تھی تمہارے ابا نے ہاشم کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھوا دیا تھا، اور جاتے جاتے وصیت کر گئی تھی کہ تم صرف ہاشم کی امانت ہو، جس دن ہاشم اپنی امانت لینے کے لیے آئے تو اسے اس کی امانت سونپ دینا۔ نسیم بیگم نے آرام سے سجل کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ کیسا نکاح؟ کون سا نکاح؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ اس نکاح کے بارے میں۔ سجل رونے جیسی ہو گئی، اسے اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، تم بچپن سے ہاشم کے نکاح میں ہو، اس وقت ہاشم اور اس کا باپ بہت قریب تھے، اس نکاح کے حق میں نہیں تھے کیونکہ تمہارے باپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا، لیکن دونوں بھائیوں میں اتنا پیار تھا کہ انہوں نے نکاح پڑھوا دیا تھا۔
حالانکہ ہاشم تم سے 10 سال بڑا ہے۔ جب تمہارا نکاح ہوا تھا تو ہاشم 9 سال کا تھا اور تم 1 سال کی۔ اس کے کچھ مہینوں بعد ہی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا اور میں اس خوف سے وہاں سے بھاگ گئی کہ کہیں ہاشم کے والد منیب احمد تمہیں اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ ایک رات چوری چھپے وہاں سے نکل آئی، تمہارے ماموں کے گھر آئی اور ان کو بھی کہا کہ میں منیب بھائی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی بیٹی ان کو نہیں دینا چاہتی ہوں، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں نے اس کو کہا کہ عدالت کے ذریعے ختم کروا کر تمہاری اچھی جگہ شادی کروا دوں گی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ نسیم بیگم کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ کیا نہیں پتہ تھا کہ ان کی ادھوری بات کو سجل مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اصل میں اس وقت منیب بھائی بہت قریب تھے اور ہاشم بھی غریب تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس نے اتنے سالوں میں اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اور وہ بزنس شروع کر چکا ہے۔ اس کا اتنا بڑا گھر ہے۔ جب میں ہاشم کے پاس آئی تھی تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اس کا چھوٹا سا گھر ہوگا، لیکن اس کا گھر دیکھ کر، اس کی شان و شوکت دیکھ کر تو بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ نکاح نہیں ختم کرواؤں گی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو۔ جب ہاشم قابل ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہاری رخصتی کروا دوں گی، لیکن وہاں جا کر بھی ہاشم نے اس معاملے میں کوئی ذکر نہیں کیا، تو مجھے لگا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو یاد بھی نہیں ہے شاید کہ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن جب اس نے اپنے حق کی بات کی تو میں سمجھ گئی کہ اس کو اپنا نکاح یاد ہے۔ سجل اپنی ماں کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ منیب چاچو کی برائی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ فقیروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس شخص کی دھن دولت دیکھ کر آپ نے فوراً سے خود سے ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیں گی۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے کہ میں اس شخص کے پاس چلی جاؤں گی، اس کی بیوی بن کر، جو 2 منٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ اور میں اب آپ پر حیران ہوں کہ اتنی بڑی حقیقت آپ نے مجھ سے چھپا کر رکھی۔ سجل کو غصہ آ رہا تھا لیکن ضبط کیے ہوئے تھی۔ بس اب تم ساری باتیں بھول جاؤ اور ہاشم کے ساتھ جانے کی تیاری کرو، وہ کل تمہیں لینے کے لیے آئے گا۔ نسیم بیگم نے فیصلہ سنایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس شخص کے ساتھ چلی جاؤں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کے ساتھ رہ لوں گی؟ میں پابندیوں میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے اس شخص سے، جو صرف اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے اور سامنے والے کی اس کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ہوگا وہ امیر اپنے لیے ہوگا، وہ خوبصورت اپنے لیے۔ مجھے نہ اس کے پیسے کی ضرورت ہے نہ اس کی شکل و صورت کی ضرورت ہے۔ مجھے عزت چاہیے اور وہ کبھی بھی مجھے نہیں دے سکتا۔ سجل نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سجل کی ساری رات پریشانی میں کٹی تھی۔ اس کے پاس بستر بھی نہیں تھا۔ میں اس کی دوست بن گئی تھی جو اسے ایک کمبل دے گئی تھی، اور دونوں ماں بیٹی اسی کمبل پر سونے میں ناکام کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر سے آنے والی روشنیاں کمرے میں کھڑکی کے ذریعے جھانک رہی تھیں۔ ساری رات سجل ٹھیک سے سو نہیں پائی، اس خوف سے کہ صبح ہاشم آ کر اسے لے جائے گا، اور صبح کو ایسا ہی ہوا۔ آفس جانے سے پہلے ہی ہاشم اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے شاید لوکیشن ٹریس کر لی تھی، وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ سجل نے دروازہ کھولا تو اس کو اپنے سامنے پایا۔ دنیا کا پہلا انسان دیکھ رہی ہوں جو بارات میں اکیلا آیا ہے، سجل نے طنزیہ کہا۔ اکیلا ہوں، اسی لیے اکیلا آیا ہوں، لیکن اب مزید اکیلا رہنے کا ارادہ نہیں ہے، ہاشم کہتا ہوا بغیر اجازت طلب کے اندر داخل اور فلیٹ کا جائزہ لینے لگا۔ نسیم بیگم اس کو دیکھ کر آدھی خوش ہوئی تھی اور آدھی پریشان۔ میں اسے کل سے سمجھا رہی ہوں لیکن یہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتی ہے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نسیم بیگم نے کہا تو ہاشم نے مڑ کر سجل کی طرف دیکھا جو ابھی تک دروازے کی چوکھٹ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ منگنی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی، میرے نکاح میں ہے اور میں اسے لے کے جاؤں گا، ہاشم نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگا۔ نسیم بیگم اپنے فوراً سے اپنا اور سجل کا پرس اٹھایا اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ سجل اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے سجل کو گاڑی میں بٹھایا۔ مزید تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، آنٹی آپ بھی بیٹھ جائیں، ہاشم نے کہا تو نسیم بیگم بھی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ہاشم آج خود ہی ڈرائیو کر کے آیا تھا، اس نے ڈرائیور کو منع کر دیا تھا۔ سجل کو تو غصہ آ رہا تھا اور غصے میں اپنی انگلیاں مروڑی جا رہی تھی۔ اس ہیٹر کو تو میں دیکھ لوں گی، سجل زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم نے گھر کے اندر گاڑی روک دی اور برق رفتاری سے اتر کر سجل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اندر کھینچتا ہوا لے آیا۔ آنٹی اب آپ دونوں کہیں نہیں جائیں گی، میں آج ہی شادی کی ساری ارینجمنٹ کرواتا ہوں، کل ہمارا ریسیپشن ہوگا انشاءاللہ، ہاشم نے انشاءاللہ پر زور دیتے ہوئے کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ سجل بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ بیٹا اب غصہ تھوک دو، وہ تمہیں دل سے اپنا رہا ہے، میں بھی بدگمان تھی کہ اس کو یہ نکاح یاد نہیں، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اسے سب یاد ہے، وہ تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہے، ورنہ تمہاری ممانی اور ماموں نے کتنی ذلت سے اس گھر سے ہمیں باہر نکالا تھا، وہ سب بھول گئی۔ یہاں پر عزت مل رہی ہے تو اب عزت بھی لینے سے تم انکاری ہو، تم چاہتی کیا ہو آخر؟ نسیم بیگم نے بیٹی کو سمجھایا۔ عزت ہی تو نہیں مل رہی، کس طرح سے گھسیٹ کر لے کر آیا وہ، مجھے دیکھیں تو صحیح، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، سرخ ہو گئی ہے میری کلائی۔
اس کو آپ عزت کہتی ہیں؟ وہ پیار سے بھی تو بات کر سکتا تھا، آرام سے لے کے آ سکتا تھا، زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجل نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اگر وہ پیار سے بات کرتا تو کیا تم اس کے ساتھ چلی آتی؟ وہ جانتا تھا کہ تمہیں کیسے لے کے آنا ہے، جیسے لے کے آنا تھا ویسے ہی لے کر آیا، کیونکہ تم ضدی ہو۔ اب خاموشی سے ریسیپشن کی تیاری کرو، میں بھی پرانی ساری تلخیاں بھلا کر یہاں پر آئی ہوں، تم بھی ہاشم کو قبول کر لو۔ اس کو چھوڑ کر جاؤ گی تو کون شادی کرے گا تم سے؟ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ جہیز، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں تک کہ گھر بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا محل نما گھر اللہ تمہیں بیٹھے بٹھائے دے رہا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ میں بھی سالوں پہلے کفران نعمت کیا تھا اور پچھتا رہی ہوں، لیکن اب تمہیں وہ غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ نسیم بیگم نے اس کو سمجھایا اور وہ خاموشی سے اسی کمرے میں چلی گئی جس میں وہ پہلے رہ رہی تھی۔ سجل ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ کے ہاتھ مجبور ہو گئی تھی۔ بیوٹیشین اسے تیار کر چکی تھی، سلور کلر کی میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی اور آج اس کی رخصتی تھی۔ ریسیپشن کی تقریباً ہاشم نے اپنے گھر کے بڑے سے لان میں ہی منعقد کی تھی اور کچھ خاص دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ اس کے سب دوست اس کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ سجل خاموشی سے اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاشم کے دوستوں میں بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں، سب سجل کو خوش قسمت گردان رہی تھیں، لیکن سجل کا دل تو ہاشم کے خوف سے کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ریسیپشن کے لیے تیار ہونے پر اس نے صرف ایک ہی شرط ہاشم کے آگے رکھی تھی، وہ یہ کہ ان کا نکاح دوبارہ سے پڑھایا جائے، کیونکہ بچپن کا نکاح اس کو یاد نہیں ہے، اس لیے بچپن کے نکاح میں اس کا دل مطمئن بھی نہیں ہو رہا تھا۔ سجل کی فرمائش پر دونوں کا دوبارہ سے نکاح پڑھایا گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد نسیم بیگم نے اسے ہاشم کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اب ہاشم کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی الٹی سیدھی بات اس کے ساتھ مت کرنا، نسیم بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی تو مجھ سے نرمی سے بات کرے نا، کبھی بھی اس نے مجھ سے نرمی سے بات نہیں کی ہے، مجھے اتنے لیکچر دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی سمجھائیں۔ سجل نے ناراض سے لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ اس کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے، میں بھی اسے غلط سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ مجھے انسانوں کی پہچان کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اور عمر کے اس حصے میں اگر لوگوں کی پہچان ہو چلی ہے مجھے، ورنہ تو میں اپنے بھائی کو بھی بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن برے وقت میں اس نے بھی اپنی بیوی کا ساتھ دیا۔ ہاشم چاہتا تو جب میں نے اس سے رابطہ کیا وہ مجھے منع کر سکتا تھا، میری تسلیم کر سکتا تھا کہ میں نے غربت کی وجہ سے اس کے رشتے کو دھتکارا تھا اور اس کی منکوحہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اس نے ماضی کی کوئی بھی بات مجھے نہیں سنائی اور تمہیں اپنا لیا، سب کے سامنے، یہی اس کی بھلائی کا ثبوت ہے۔ ہاں بس وہ عورت ذات کے معاملے میں تھوڑا سا سخت ہے، اس خاندان کے سارے مرد ایسے ہی تھے، بس تم وہی کرو جو وہ کہے گا، اور کیا ضرورت ہے تمہیں بھی شتر بے مہار پھرنے کی؟ سکون سے اچھی بیوی کی طرح گھر میں بیٹھو اور گھر سنبھالو، اب میں جا رہی ہوں۔ نسیم بیگم نے نصیحتیں دے دے کر بیٹی کو سمجھایا اور وہاں سے چلی گئی تو سجل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اب ہاشم کے کمرے میں آنے کا وقت ہو چلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ہاشم اندر آیا۔ سجل کا دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا، پتہ نہیں ابھی ہٹلر میرا کیا حشر کرے گا، اتنی باتیں سنا چکی ہوں اسے، اب جان سے ہی نہ مار دے مجھے۔ سجل اب روایتی بیویوں کی طرح خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ہاشم اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ جب تم سے نکاح ہوا تھا تب بھی مجھے تمہارا چہرہ یاد تھا، تم اس وقت چھوٹی سی لیکن کوئی گڑیا لگ رہی تھی، آج بھی تم ویسی گڑیا جیسی ہی لگ رہی ہو۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں اس گھر میں دیکھا تھا تب ہی دل ہار بیٹھا تھا، تمہارے لیے شاید اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اب تک، لیکن میرے لیے نکاح بہت اہم تھا اور مجھے یاد تھا، میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تم 20 سال کی ہو جاؤ گی تو تمہارا ہاتھ چاچی سے مانگ لوں گا اور تمہیں عزت سے اپنی بیوی بنا کر گھر لے کر آؤں گا، کیونکہ تم میرے ابا کی بھتیجی ہو، ان کو تم بے حد عزیز تھی، مرتے وقت انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا اور تمہیں ہی اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لاؤں گا اور تمہارے علاوہ کسی کا نہیں سوچوں گا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار تھا، میں نے سوچا تھا کہ اگر تم مجھے پسند نہ بھی آئیں تب بھی میں تمہیں ہی بیوی بناؤں گا، لیکن تمہیں دیکھ کر تمہیں پہلے ہی نظر میں مجھے پسند کر بیٹھا ہوں۔ ہاشم نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو سجل نے حیرت سے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو پیار کرنا بھی آتا ہے؟ سجل نے حیرت سے پوچھا تو ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں مجھے پیار کرنا بھی آتا ہے، کہو تو آج ذرا ثابت کر کے دکھاؤں، ہاشم نے پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تو شرما کر شرم سے گلنار ہو گئی۔ مجھے تو پیار کرنا آتا ہے اور میں آج کی رات جی بھر کے تمہیں پیار کروں گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں صرف مجھ پر غصہ ہی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیسے گزرے گی آج کی یہ حسین رات؟ ہاشم نے شرارت سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں صرف غصہ نہیں کرتی ہوں، جن پر مجھے پیار آتا ہے تو ان سے پیار بھی کرتی ہوں، سجل نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اس کی اس ادا پر تو ہاشم چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ اچھا مطلب آج مجھے پیار کے بدلے میں پیار ہی ملنے والا ہے؟
ہاشم نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا تو مسکرا دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی حسین شروعات کر دی تھی، پرانی تمام باتیں بھلا کے۔ سجل کو اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ کل تک وہ اس شخص سے اتنی نفرت کرتی تھی، اور نکاح کے 2 بولوں نے اس کا دل اس طرح سے پگھلا دیا تھا کہ اس نے آج اپنا آپ ساری زندگی کے لیے ہاشم کے حوالے کر دیا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں آج شام اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ ہاشم نے سجل سے کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے فریش ہو چکے تھے۔ اسلام آباد؟ لیکن کیوں؟ سجل نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی معصومیت پر ہاشم کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ارے بھائی، شادی کے بعد سب میاں بیوی گھومنے پھرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، اچھا وقت گزارتے ہیں، اسے ہنی مون کہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہم پہلے اسلام آباد جائیں گے، پھر وہاں سے ناردرن ایریاز کی طرف نکلیں گے۔ تمہیں خوب سیر سپاٹے کراؤں گا، 1 ہفتہ وہاں گزار کر واپس آ جائیں گے، کیونکہ میرا سارا بزنس میں ہی سنبھالتا ہوں، زیادہ دیر تک کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ ہاشم کی بات سن کر سجل خوش ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں ایسا بھی چاہنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر لکھا تھا۔ یہ وہی ہاشم تھا جس سے کل تک وہ خار کھاتی تھی۔ وہ محض نکاح کے چند بولوں نے اس کا دل نرم کر دیا تھا۔ اوپر سے ہاشم کی محبت نے بھی اس کی سوچ بدل دی تھی۔ وہ فوراً پیکنگ میں مصروف ہو گئی۔ ماضی گلیوں کی طرف واپسی۔ شام کی فلائٹ سے وہ دونوں اسلام آباد پہنچے، لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ گاڑی ناردرن ایریاز کی طرف جانے کے بجائے سیدھا راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ یہ تو وہی گلی اور کوچے تھے جنہیں وہ برسوں پہلے چھوڑ چکی تھی۔ گاڑی اب پنڈی کی تنگ گلیوں میں داخل ہو چکی تھی اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ہاشم اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ چند لمحے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے وہاں لے کر جا رہا ہے جہاں وہ کبھی دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ سجل نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا، جیسے اسے حوصلہ دے رہا، اور ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ گاڑی اس کے ماموں کے گھر کے قریب آ کر رکی تو سجل گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ نیچے اترے یا نہیں؟ میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، سجل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ اس گھر میں لگے ہوئے الزام کو اپنے شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہاشم کو کبھی معلوم نہ ہو کہ اس گھر میں اس پر کتنا گھٹیا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے دفن رکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس دروازے سے اندر گئی تو ہاشم کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پریشان مت ہو، میں سب حقیقت جانتا ہوں۔ جب تم اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی تب مجھے یہ سب معلوم ہو گیا تھا کہ تمہیں یہ گھر کیوں چھوڑنا پڑا۔ اب چلو میرے ساتھ، میں ان سب کو سیدھا کرتا ہوں۔ ہاشم کے انکشاف پر سجل حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یعنی وہ حقیقت جانتا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ سجل کی شادی کی خبر نسیم بیگم پہلے ہی اپنے بھائی کے گھر واٹس ایپ پیغام کے ذریعے پہنچا چکی تھی۔ انہوں نے زیادہ کچھ نہیں لکھا تھا، بس اتنا ہی کہ سجل کا نکاح ہاشم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہاشم نے سجل کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے تمہارے ساتھ چند دن ہی گزارے ہیں، لیکن اتنے میں ہی تمہارے کردار کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں، اور مجھے حیرت ہے کہ اتنے سال اس گھر میں گزارنے کے باوجود بھی تمہارے ماموں نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ کسی پر یقین کرنے کے لیے صدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات چند لمحے ہی کافی ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کوئی کیسا انسان ہے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور دونوں گھر کے مرکزی دروازے تک پہنچے۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، شاید دن کے وقت بچے باہر کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا اندر گیا اور فوراً سجل کے آنے کی خبر سب کو دے دی۔ گھر کے افراد پہلے سے ہی لاؤنج میں موجود تھے، جیسے وہ ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہاشم نے مضبوط لہجے میں بولنا شروع کیا، سجل کو تو آپ جانتے ہیں، یہ برسوں آپ کے گھر میں ہی رہی، آپ لوگوں نے ہی اس کی پرورش کی، لیکن آج مجھے بھی جان لیں، میں سجل کا شوہر ہوں، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ نے گھٹیا الزام لگا کر اس گھر سے نکال دیا تھا، آج یہ میرے گھر کی ملکہ ہے۔ یہ چاہے تو کھڑے کھڑے ایسے 20 گھر خرید سکتی ہے، یہ ہے اس کی اصل حقیقت۔ ہاشم کا لہجہ سخت تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی ویسے ہی سخت ہو چکے تھے۔ میں یہاں نہ آپ سب سے ملنے آیا ہوں، نہ کوئی مبارکباد وصول کرنے، میں صرف اپنی بیوی کے کردار کی گواہی دینے آیا ہوں اور آپ سب کو آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ ہاشم کی باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ اچانک سجل کی ممائی نے اپنی چالاکی دکھائی۔ ارے بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑو پرانی باتوں کو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ سجل تم بھی آؤ، تم نے اپنے آنے کی خبر ہی نہیں دی، ورنہ ہم داماد جی کے لیے کوئی شاندار انتظام کرتے۔ ان کے شایان شان ممانی نے امیر و کبیر ہاشم کو دیکھ کر فوراً پینترا بدلا تھا۔ انہیں ہاشم کی صورت میں بہت کچھ نظر آنے لگا تھا، ایک بڑا بنگلہ، قیمتی گاڑی، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز، بیٹوں کے لیے اچھی نوکری۔ ان کے دماغ میں مختلف منصوبے چلنے لگے تھے، مگر ہاشم کی آنکھوں میں ان کے لیے سرد مہری تھی۔ میں 2 منٹ بھی آپ کے گھر میں نہیں رکوں گا اگر آپ سب نے میری بیوی سے معافی نہیں مانگی۔ ہاں، اگر آپ سب اس سے معافی مانگ لیں تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا اور آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیشہ قائم رکھوں گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے کیے پر معذرت نہ کی تو نہ سجل کا آپ سے آج کے بعد کوئی تعلق ہوگا، نہ میرا۔ ہاشم نے سخت لہجے میں کہا۔
ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو میری بیٹی ہے، بس ہم سے غلطی ہو گئی تھی سجل، میں اپنے کی پر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ممانی فوراً آگے بڑھی اور سجل کو گلے سے لگا لیا۔ سجل حیران تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بیٹا، مجھے بھی معاف کر دو، میں تمہارا ماموں ہوں، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن بس میں شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تم میری بیٹی ہو، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں، ماموں نے ندامت سے کہا۔ اس کے بعد ممانی نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی سجل سے معافی مانگنے کو کہا۔ ہاشم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ نے فوراً معافی مانگ لی، اسی لیے میں سجل کو یہاں لے کر آیا تھا۔ جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہ ہو، میں وہاں کا پانی بھی نہیں پی سکتا، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو آج کا کھانا میری طرف سے۔ یہ کہہ کر ہاشم نے باہر بیٹھے ڈرائیور کو ہوٹل سے کھانا لانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور بہت سارا کھانا لے کر آ گیا، تب تک سب لوگ ہاشم کی خوشامد میں لگے ہوئے تھے۔ سجل اور ہاشم نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جاتے وقت ہاشم نے ممانی کا ہاتھ بھی پیسوں سے گرم کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سجل نے مسکرا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں لے کر آئیں گے، لیکن آج کی اس عمل نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت اتنی بڑھا دی ہے کہ… سجل نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور رو دی۔ ہاشم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ہمیشہ تمہیں عزت اور محبت دوں گا، خود بھی تمہاری عزت کروں گا اور دوسروں سے بھی کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہاشم کے الفاظ سن کر سجل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔